کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا درود میں سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ اس کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے۔ وعدا علينا إنا كنا فاعلين، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، ہم کو اس کا ضرور کرنا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک برتوانا۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، نبی نے عرض کی
کہ اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک برگزیدہ اور محبوب بندوں کو جو انعامات عطا کرے گا ان کا ذکر قرآن کریم کی مقدس آیات میں آپ نے سماعت فرمایا. اللہ یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی سعادت بھی اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. آج ہم پروگرام کے اندر بالخصوص جو ذکر کرنے جا رہے ہیں محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ. مخدوم سمنان کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے انداز اور آپ کا زندگی گزارنے کا خوبصورت سلسلہ کار رہا یہ انشاءاللہ الکریم آج پروگرام کے اندر بیان کیا جائے گا. ماشاءاللہ عدنان بھائی خلیل بھائی بھی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے ماشاءاللہ, حکیم بھی ہیں اور ساتھ میں روحانی علاج کرنے والے بھی ہیں. تو دعا تو ہمارے ہاں جو ہے دعا بھی ہے تعویذ بھی ہے وللہ الحمد. یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے الحمدللہ. دعا ہے تو مفت میں ہے, کاٹ ہے تو مفت میں ہے, استخارہ ہے تو وہ بھی مفت میں ہے, اور پینے کا تعویذ دینا ہے تو وہ بھی کیا ہے مفت میں ہے وللہ الحمد. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر یہ مجلس روحانی علاج کی طرف سے جو سلسلہ کار ہوتا ہے وہ الحمدللہ اس میں کوئی پائی پیسہ کسی سے نہیں لیا جاتا, بلکہ پہلے ایک تعویذ ہے سوئیوں والا تعویذ. کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہو تو وہ زچہ اور بچہ کی حفاظت کے لیے وہ ایک ہوتا ہے تعویذ, وہ سوئیوں والا تعویذ کہلاتا ہے. بڑا زبردست تعویذ ہوتا ہے وہ. تو وہ دیتے تھے اور اس کا طریقہ بتاتے تھے کہ یہ آپ نے یوں سوئیاں لینی ہے بازار سے اور پڑھ کر کے اس کو یوں اس طرح اس کو بنانا ہے اور پہننا ہے. تو اب وہ سوئیاں بھی جو ہے نا وہ اب جو ہے وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سوئیاں بھی خود مجلس روحانی علاج کے اسلامی بھائی یہ پڑھ کر دم کر کے وہ پورا بنا کر کے وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ لے جائیے اور اس کو استعمال کیجیے. تو بہرحال مجلس روحانی علاج کا ذکر ہوا تو ہمارے ہاں جتنا بھی یہ روحانی علاج ہے یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, کوئی پائی پیسہ اس کا وصول نہیں کیا جاتا. خلیل بھائی ایسی بات ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے الحمدللہ. مرحبا. چلیں جی خلیل بھائی سے کلام بھی سنتے ہیں. آئیے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. مولانا محمد جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا یہ مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب, چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب اور ہلال عید اب روئے حبیب اور ہلال عید
سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو، میں گناؤں گر تیرے امیدوارا نے جمال چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، آمنہ دا چند تے حلیمہ دا دلارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب، اس صورت نو میں جانا کھا کے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں مکھ چند بدل، شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالے زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مدھوریاں، چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب، چاند کی طرح کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے، اور ہلال عید روئے حبیب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب، چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء سب مہابارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب، چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب،
فکر تم کو خلد کی زاہدوں فکر تم کو خلد کی ہم کو پہنچائے خدا کوئے حبیب ہم کو پہنچائے خدا کوئے حبیب جو فنا ہے عشق مولا میں انہیں جو فنا ہے عشق مولا میں انہیں آتی ہے طیبہ سے خوشبوئے حبیب آتی ہے طیبہ سے خوشبوئے حبیب وہ مدینے سے اٹھی کالی گھٹا وہ کھلے پل نور گئے سوئے حبیب بار بار آتے تھے جبریل امین بار بار آتے تھے جبریل امین بار بار آتے تھے جبریل امین اس قدر مرعوب تھا کوئے حبیب اس قدر مرعوب تھا کوئے حبیب لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ کر اس قدر مرعوب تھا کوئے حبیب عشق میں پاس شریعت ہو ضرور عشق میں پاس شریعت ہو ضرور عاشقوں یہ ہے ترازوئے حبیب دشمنوں کو ظلم کے بدلے دعا دشمنوں کو ظلم کے بدلے دعا دشمنوں کو ظلم کے بدلے دعا میں تیرے قربان ہوئے حبیب میں تیرے قربان ہوئے حبیب کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں میں تیرے قربان ہوئے حبیب
اس کو شیروں پر شرف حاصل ہوا جو بنا ادنا سگے کوئے حبیب ڈھونڈتے ہیں سب رضا مندی حق حق تعالی ہے رضا جو حبیب سب نظر رکھتے ہیں خالق کی طرف سب نظر رکھتے ہیں خالق کی طرف اور خالق کی نظر سوئے حبیب اور خالق کی نظر سوئے حبیب اپنے اوپر بار عالم کا لیا مرحبا زور بازو حبیب حضرت خالد کہیں گے تجربہ حضرت خالد کہیں گے تجربہ جنگ میں کام آتے ہیں موئے حبیب اے جمیل قادری ہوشیار ہو اے جمیل قادری ہوشیار ہو موت ہے نزدیک چل سوئے حبیب موت ہے نزدیک چل سوئے حبیب چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب اللہ واہ 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 سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام پڑھا ہے آپ نے خلیل بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر اللہ اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر خسرو کا مجھے ایک فارسی میں جو ہے وہ شعر یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں عید گاہ ماں غریباں کوے تو عید گاہ ماں غریباں کوے تو این بساتے عید دیدن روئے تو۔ حضور آپ کا چہرہ جب دیکھیں گے تو ہماری کیا ہو جائے گی؟ عید ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں صد ہزارہ عید قربانت کنم، صد ہزارہ سینکڑوں ہزاروں عیدیں میں قربان کر دوں، صد ہزارہ عید قربانت کنم اے ہلال ماہ خمیں اب روئے تو، اے ہلال ماہ، اے ہلال ماہ خمیں ابرو ہے تو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کے مبارک جو ہے وہ ابرو شریف پر میں کیا کر دوں؟ 100,000 عیدیں کیا کر دوں؟ قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے مشرف فرمائے، آمین۔ حضرت محبوب یزدانی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر مبارک کرنے جا رہے ہیں۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا الحاج ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامن القدس القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ مرحبا استاد صاحب، اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے۔ مخدوم سمنان، کیا کہیے ان کی سیرت و کردار پر بھی ہم آئیں گے، لیکن آپ کی ابتدائی تعارف میں۔ ویسے تو بہت سارے اولیاء کرام ہوئے ہیں جی، لیکن جو ہند کے اندر
سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں کی طرف سے محبت ملی اور لوگوں کے دل میں ان کی عقیدت ہے، آہا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ 8ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 712 707 یہ ڈیٹس ہیں، اور آپ کی پیدائش سمنان ایران میں ہوئی۔ صحیح۔ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ سید ابراہیم سمنانی، یہ سمنان کے جو ہے خراسان کے بادشاہ تھے، حاکم تھے، جی۔ اور ان کی پیدائش سے پہلے ان کی بہنیں پیدا ہوئیں، صحیح۔ 2 یا 3 بہنیں تھیں، اور پھر 10-12 سال تک سید ابراہیم سمنانی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی جو ہے وہ کچھ پریشان رہتے تھے۔ آپ کی جو والدہ تھی ان کا نام ختیجہ تھا، اور یہ حضرت احمد یسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آہا۔ یہ حضرت احمد یسفی یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہاں برصغیر پاک و ہند میں تو ان کا کچھ زیادہ تعارف نہیں ہے، لیکن جس طرح یہاں پر خواجہ غریب نواز کو لوگ جانتے ہیں، آہا۔ اسی طرح جو ہے یہ آذربائیجان اور یہ جتنے بھی حصے ہیں تو یہاں پر ان کا بڑا نام ہے، حضرت احمد یسفی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے خاندان سے حضرت ختیجہ کا تعلق تھا۔ صحیح۔ تو بہرحال یہ بہت پریشان تھے کہ کوئی اولاد نہیں ہو رہی، صحیح۔ تو انہی کے علاقے کے ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم، ان کا بھی نام تھا، جی۔ تو وہ اچانک ان کے گھر میں آ گئے، اور وہ حیران تھے کہ اتنا پہرا ہے تو یہ اندر کیسے داخل ہو گئے۔ تو وہ حضور کرامت آئے اور انہوں نے خوشخبری دی کہ اے بادشاہ، اے حاکم، تمہارے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ ایسا بچہ ہوگا کہ جس کا شعرا جو ہے وہ بڑے حصے میں ہوگا۔ بہرحال پھر جو ہے وہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ واہ۔ ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والدین کو خبر پہنچ چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ماشاء اللہ انہوں نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا اور قرات سبع کے ساتھ حفظ کیا۔ آہا۔ اچھا، ان کے جو والد صاحب تھے اگرچہ وہ حاکم تھے، جی۔ لیکن اس کے باوجود وہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ جی۔ انہوں نے ساری تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہے، اسلامی تعلیم، یہ ساری کی ساری اپنے والد صاحب سے حاصل کی، جی۔ اور ان کے والد صاحب نے ان کی تربیت میں جو ہے وہ بڑی توجہ دی، واہ۔ کیونکہ اکیلے تھے، ایک ہی بیٹا تھا۔ صحیح۔ اور پھر ان کی ولادت کے بعد دوسرے بھی بیٹے، مجھے یاد آیا کہ ان کے ایک بھائی سید عارف بھی تھے، جی۔ عارف سمنانی، جو بعد میں جو ہے وہ ان کی جگہ حاکم بنے تھے۔ تو بہرحال یہ کیونکہ بڑے بیٹے تھے اس لیے ان کی جو ہے تربیت بھی بڑے اچھے انداز سے ہوئی۔ اچھا، ان کو علم حاصل کرنے کا خود بھی بہت شوق تھا۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے اجازت لی اور مختلف جگہوں پر علم حاصل کیا۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام عبداللہ یافعی، ان سے بھی انہوں نے جو ہے وہ دورہ حدیث شریف کیا ہے، واہ۔ اور بھی کئی ایک بزرگوں سے جو ہے انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ آپ یوں سمجھیے کہ تصوف میں قدم رکھنے سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، اور خوب حاصل کیا، واہ۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کو وہاں کی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ آپ کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 17 سال تھی، اور یہ 17 سال کی عمر میں جو ہے سمنان کے حاکم بھی بن گئے، لیکن ان کو وہی ایک تڑپ شوق جو ہے وہ تھا دین حاصل کرنے کا، تصوف حاصل کرنے کا۔ تو چنانچہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سلطنت چھوڑ دی، اپنے چھوٹے بھائی سید عارف سمنانی کو جو ہے وہ سلطنت سونپ کر آپ جو ہے وہ سیاحت کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو یوں ابتدائی طور پر آپ کا جو ہے یہ ذکر خیر یوں ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ میں صرف ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ حضرت مخدوم سمنان جو ہیں، آپ ایک شاہی خاندان کے اگر کہا جائے آپ فرد تھے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ جی بالکل، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ 2 ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جو سلطان تھیں اور پھر تصوف میں آ کر سلطان بن گئی۔ تو ان میں سے حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، واہ۔ اور دوسرا نام جو ہے یہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کا تعلق سادات خاندان سے تھا، جی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا شجرہ مل جاتا ہے۔ اللہ یوں آپ جو ہے حسینی سید بھی ہیں، تو یوں آپ کو یعنی 3 چیزیں جمع ہو گئی، ہاں جی۔ حکومت بھی جمع ہو گئی، آہا۔ اور پھر سیادت بھی جمع ہو گئی، آہا۔ اور پھر جو ہے وہ فقر بھی جمع ہو گیا، اللہ اللہ۔ اور فقر میں بھی پھر جو ہے انہوں نے جو مقام مرتبہ حاصل کیا واہ۔ اس کی مثال جو ہے وہ کم ہی ملتی ہے۔ ایسی بات ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔
میں سر غور کر رہا تھا، آپ دیکھیں کہ جیسے نسب بھی مطلب اعلیٰ ہو گیا اور لائف سٹائل بھی آپ دیکھیں، اندازہ امیجن جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک حاکم کی اولاد ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ سہولیات کا اور مختلف طرح کی آسائشوں کا جو ہے وہ کیا لیول ہو سکتا ہے۔ بہرحال دیکھا ہی جائے کہ اگر والدین کا انداز جو ہے یہ اچھا بن جائے اور ان کا اس طرف جو ہے وہ ذہن آ جائے کہ ہم نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ دین سکھانا ہے، تو پھر بچے اس راہ پر چل پڑتے ہیں۔ استاد صاحب نے ان کی والدہ ماجدہ کا بھی ذکر کیا، پھر ان کے خاندان کا بھی ذکر کیا، آپ کے والد ماجد کے بھی مبارک خاندان کا ذکر کیا، تو این خانہ ہما آفتاب است، یہاں تو اس گھر میں تو ہر کوئی مطلب سورج کی طرح چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ انسان کو ملنا وہی ہے کہ جو اس کے کیا ہے نصیب میں ہے، رزق اس کا لکھا جا چکا ہے، اتنا ہی ملنا ہے۔ تو بندے کی اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ اس رزق تک پہنچنے پہ رستہ جو ہے وہ کون سا تلاش کر رہا ہے۔ تو رستہ بھی اگر دیکھا جائے تو زیادہ تلاش کرنے کا، تردد کرنے کی اتنی زیادہ حاجت بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسب تو کریں گے، کوشش تو کریں گے، لیکن ہر وقت بندہ اسی میں اپنی جان گھلاتا رہے، اس کی بجائے اگر بندہ تھوڑا اس طرف غور کرے کہ میں کون سا رستہ اختیار کروں کہ مجھے رزق بھی ملتا رہے، میرا نظام بھی چلتا رہے اور میری آخرت بھی بنتی رہے، تو جب اس اعتبار سے اگر سوچ کر کے جو ہے وہ آگے بڑھے گا تو جو علم اور دین کی راہ میں جو رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے، یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی کہ علم دین جب سیکھے گا، علم دین سیکھتا ہوا آگے جو ہے وہ بڑھے گا اور اس پر عمل کرتا ہوا آگے چلے گا، تو یہ اپنی آخرت بھی بہتر بنانے والا بن جائے گا اور دنیا بھی اللہ کی رحمت سے کیا ہو جائے گی، بہتر بن جائے گی۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین سے جو ہے وہ وابستہ کریں، علم دین سکھانے کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آئیں، اور پھر لے کے آ رہے ہیں پھر اس کا خود سنیں بھی۔ جیسے مثال بچہ اگر حفظ کر رہا ہے یا بچہ جو ہے وہ ناظرہ پڑھ رہا ہے تو کبھی ہو چلو بیٹا تھوڑا سناؤ قرآن کریم تو سناؤ، یوں سننے کی عادت جو ہے وہ بنائی جائے۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس کا کتنا کردار ہے کہ بچے کی ایک تو کیفیت کا اندازہ ہوتا رہے گا، اور دوسرا پھر جب والد اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرے گا، اس کو سمجھائے گا، تو یہ بچے کی عادتیں اور پختہ ہوتی چلی جائیں گی۔ جی بالکل، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر توجہ بھی دیں۔ جی ہمارے ہاں معاشرے میں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول بھیج کر یا مدرسے بھیج کر تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فرض منصبی ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو گئی۔ نہیں، ابھی تو آپ کی ذمہ داری شروع ہوئی ہے۔ سکول کے اندر داخل کروائے، دارالمدینہ وغیرہ جو بھی اچھا ایک سکول ہے اس میں آپ داخل کرواتے ہیں جہاں اسلامی تربیت بھی ہو، اور اگر مدرسے میں داخل کرواتے ہیں تو پھر آپ کو بھرپور توجہ دینا ہوگی اور بچے سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھار ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان کے تعلیمی ادارے میں بھی چلے جائیں جی، اور وہاں جا کر اساتذہ سے ہی بات کریں۔ میرے چھوٹے بھائی ایک دارالعلوم جامعۃ المدینہ کافی عرصہ چلاتے رہے، ابھی بھی جو ہے وہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ والدین بالکل توجہ نہیں دیتے، صحیح، بچے کو بس تعلیمی ادارے میں بھیج دیا تو اب بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ صحیح، اب اگر ان کو جو ہے تعلیمی ادارے سے بلایا بھی جاتا ہے تو بعض اوقات نہیں جاتے، تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسی یہی روش رہی تو پھر جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرے وہ حاصل نہیں کر پائے گا، اور ظاہر ہے یہ عمر جو ہے وہ لا ابالا سا پن ہوتا ہے اور اتنی توجہ نہیں ہوتی، اتنی سنجیدگی نہیں ہوتی۔ تو اگر والدین کی جو ہے شفقت ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، تو انشاءاللہ جو والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے ان کی توجہ سے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مرحبا، بڑی زبردست بات کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مخدوم سمنان رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کے دور حکومت میں مدارس کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ رہا، مختلف جگہوں پر مدارس و جامعات بنائے گئے، اور آپ کے والد ماجد خود ایک بڑے زبردست جو ہے وہ عالم دین تھے، اور طلباء کرام کو آپ بھی درس و تدریس جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس مخدوم سمنان کے ہم ذکر سے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت اور ان کے والد ماجد کے ذکر سے ہمارے لیے جو ایک سیکھنے کا پہلو نکلتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ علم دین کی جو یہ درس گاہیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن بھی ہونا چاہیے، ہمارا ایک کنٹریبیوشن بھی ہونا چاہیے، ہمارا ایک تعاون بھی ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ ایک لگاؤ بھی ہونا چاہیے۔
اور اس کو اگر آپ حدیث پاک کے تناظر میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یا علم سکھانے والا بننا، یا علم جو ہے وہ سیکھنے والا جو ہے وہ بننا، اور یا ان سے محبت کرنے والا بننا۔ عدنان بھائی اس کی روشنی میں اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو کیا فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عالم، طالب علم، ان سے محبت کرنے والا، ان کے پاس بیٹھنے والا، یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے افراد میں سے بن، اور پانچواں مت بننا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو ویسے بھی علم دین کی بڑی اہمیت ہے، اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان ان کا جو مبارک انداز ہے، اور علم دین کے حصول کے لیے ان کا محنت اور مشقت برداشت کرنا اور طویل سفر کرنا، اب تو پہلے کے زمانے میں قدر علم دین حاصل کرنا آسان ہو چکا ہے۔ پہلے تو ایک ایک حدیث پاک کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اور پھر ان کے شاگرد جو تابعین تھے وہ مہینوں مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے، جس پر حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پوری کتاب لکھی ہے، اور المدینۃ العلمیہ نے الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں یا ان کے شاگرد ہوں، علم دین کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے والد گرامی خود بہت بڑے عالم دین، پڑھا بھی رہے ہیں، اور پھر آگے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو بھی آپ نے اسی طرف لگایا، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا ہی سے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے عام طور پر جو روٹین کے مطابق کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض باتیں جو ہے وہ خلاف عادت بھی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 سال کی عمر میں آپ کی ابتدا، وہ جو بزرگان دین کے اندر رائج ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں، تسمیہ خانی جسے کہا جاتا ہے، رسم بسم اللہ، تو آپ کی بھی 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے جب ہوئے تو آپ کی بھی جو ہے وہ تسمیہ خانی ہوئی، اور یوں کہہ لیں کہ علم دین کے حصول کا ایک آغاز کیا گیا۔ اور 7 سال عمر مبارک تھی تو آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، نہ صرف حفظ کر لیا تھا بلکہ 7 اشرا کے ساتھ، 7 قراءتوں کے ساتھ آپ قرآن مجید کے بہترین قاری بن چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شرف بھی عطا کیا تھا، جو آپ کے پاس مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی خدمت قرآن آپ سے کیسے لے رہا ہے۔ آپ دیکھیے جو بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا نا، 1 سال میں وہ بھی حافظ قرآن بن جایا کرتا تھا، 7 اشرا کا قاری بنا دیا کرتے تھے اس کو۔ تو بزرگوں سے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کریم کم وقت میں ڈھیر سارا علم عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی، اور پھر علم دین کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استاد کا انتخاب جو ہے بچے کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے والد گرامی نے جو آپ کے لیے انتخاب کیا، پھر آپ خود، اور پھر آپ نے پیر و مرشد کا، اساتذہ کرام کا، یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بچے کی تربیت کے اندر انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر استاد جو ہے وہ خوش اخلاق ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خوش عقیدہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے کی جو ابتدا ہے، جو بنیاد ہے، وہ ایک اچھی جو ہے وہ بنیاد قائم ہوگی درست عقائد پر، ورنہ کیا ہوگا۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ نے اس چیز کا خیال نہ کیا تو بچے کے پاس جو ہے نا وہ علم تو ہو سکتا ہے بڑھتا چلا جائے، لیکن عمل نام کی کوئی شے نہیں ہوگی، اور پھر وہ علم جو ہے بعض اوقات بندے کے لیے وبال جان ہی بنتا ہے، جس کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ استاد کا درست ہونا اور عقیدے کا بھی درست ہونا بہت، یہ تو آپ نے بڑی انیشیل جو ہے وہ بات ذکر کی ہے، اس کا بڑی بنیادی بات ذکر ضروری ہے۔ اچھا، اگر یہ عقائد اور جو ہے وہ معاملات اگر درست نہیں ہیں تو پھر آگے حال کیا ہوگا؟ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ باپ کی تمنا ہوتی ہے، ایک جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ تو تمنا رکھے گا کہ میری اولاد مرنے کے بعد کیا کرے، میرے لیے فاتحہ پڑھے، میرے لیے دعا کرے، میرے لیے اصالہ ثواب کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ بولے خبردار ابا جی کے جنازے کے بعد دعا، بالکل بھی دعا کوئی نہیں کرے گا، دعا نہیں کرتی۔ یہ دیکھا ہے ہم نے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، لوگ جمع ہوئے بیٹھے ہوئے، ایک بندے نے آگے کہا جی دعا، نہیں کوئی بندہ دعا نہ منگے بھائی، اللہ معاف کرے۔ یہ آپ کو مطلب فیکٹ بیس بات بتا رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو ہمارا یہ حال نہ ہو جائے، اچھا کوئی اصالہ ثواب کر لیں قرآن کریم پڑھ کے، نہیں یہ کام کوئی نہیں کرے گا بھائی، یہ کام نہیں کرنا۔ کہیں یہ ہماری اولاد کہیں اس ڈگر پر جو ہے وہ نہ آ جائے، یہ بڑی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم استاد جو ہے وہ اچھا انتخاب کریں گے
جو عاشق رسول ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، آقا کریم کی سنتوں کے اندر جو ہے وہ رچا بسا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک انداز جو ہیں یہ اگر جو ہے وہ اپنانے والا اور بتانے والا ہو، تو پھر انشاءاللہ اس کی کیا ہوں گی، اس کی برکتیں ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی ملیں گی۔ اب یہ استاد اولاد کو ماں باپ کے لیے ایسا ایسٹ بنا دے گا کہ جس کا فائدہ ماں باپ کو نہ صرف دنیا میں ملنا ہے بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ملنا ہے۔ یہ اپنے آپ پر ضرور غور کریں کہ استاد کا انتخاب اور کر رہے ہیں، استاد کیسا ہے، اس کے عقیدے کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور پھر اخلاق و کردار کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ مجھے ایک جو ہے وہ خالد بھائی ایک والد نے کہا، انہوں نے کہا جی ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، تو ہم نے قاری صاحب کے ساتھ طے کیا کہ آپ جب بچے کو پڑھایا کریں۔ تو قاری صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ، تو ہم جب بھی قاری صاحب کو دیکھتے ہیں تو وہ موبائل ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں نے تو ان کو یہ کیا کہ قاری صاحب کو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتے تو ان کو تبدیل کر لیں، کوئی اور بندہ جو ہے ظاہر سی بات ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اساتذہ کو بھی چاہیے نا کہ جب وہ تعلیم دے رہے ہیں تو پھر ساری توجہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف دیں، رکھیں ایسی، اور اگر جو ہے وہ ایک استاذ یہ ایک تہیہ کر لے کہ میں نے قوم کو پڑھانا ہے اور بچوں کی جو ہے وہ تعمیر کرنی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوگا نا۔ جو استاذ جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو بنا کر چلا جائے گا، جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے تو اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، ثواب جاریہ ہے یہ۔ اور اگر وہ عالم دین بنایا ہے انہوں نے تو وہ خود عالم دین کسی کو بنایا، وہ آگے بنائیں گے، تو یہ جو ہے وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس استاذ کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، ہونا تو یہی چاہیے کہ اساتذہ خوب توجہ دیں۔ اصل میں دیکھیں، جب ہم بھی کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگر بیان کر رہے ہیں مجمع میں ایک فرد بھی اٹھ کر مختلف ایکٹیویٹیز کرنے لگتا ہے یا اٹھ کر ایسے ہی چل پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ توجہ کتنی ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیں اور اس سے بات کر رہے ہوں اور وہ آپ کی بات سننے کے بجائے اپنے کام کاج میں لگا ہو اور اپنے موبائل وغیرہ میں لگا ہوا ہو، تو انتہائی کوفت ہوتی ہے۔ جو مقصد ہوتا ہے وہ نہ آپ ڈلیور کر پاتے ہیں نہ اگلا لے پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توجہ جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں ہے۔ لہٰذا جب شاگرد کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سکھانے والی کی توجہ نہیں ہے، تو جس وقت آپ کو بڑا ذوق آئے گا نا سکھانے کا، پھر اس کو سیکھنے کا نہیں آئے گا، ختم ہو جائے، پھر دونوں ہی طبل بجاتے رہیں گے اور یوں سمجھیں کہ زمین سے چنگاریاں نکالتے رہیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت جب استاد اور شاگرد کی حیثیت سے بیٹھے ہیں تو دونوں کا جو دلچسپ ترین مشغلہ ہو نا، وہ یہی تدریس ہو، یہ درس و تدریس ہو، طالب علم سیکھے اور استاد سکھانے کے لیے بیٹھے۔ ایسا نہیں ہو کہ اس کی توجہ جب پڑھنے کے لیے ہے تو استاد کی توجہ کہیں اور ہے، استاد پڑھا رہا ہے تو شاگرد کی توجہ کہیں اور ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جن بزرگان دین کا تذکرہ کر رہے ہیں، سید مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد سے آپ بڑا انسپائر تھے، اور وہ شاگرد آپ کے بھانجے بھی تھے، سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کیسا ان کا مقام تھا۔ ان کے بارے میں خود آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا وہ شاگرد ہے جس نے 1 سال میں قرأت سوا کے ساتھ مجھ سے قرآن شریف حفظ کیا ہے۔ مرحبا۔ قرآن کریم انہوں نے حفظ کیا، اور یہ بڑے مختلف مقامات پر بہت سارے ایسے لطائف ہیں جو ان کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی درسگاہ میں جس وقت 70 حفاظ وہ تھے جو آپ سے پڑھے ہوئے تھے، یعنی آپ خود فرماتے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میرے حلقے میں 70 افراد وہ ہیں جنہوں نے 1 سال میں مجھ سے قرآن شریف حفظ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا 1 سال میں 70 افراد؟ اور جو بندہ پڑھانے والا ہے ذرا اس کو بھی تو دیکھیں، وہ صرف ایک کام نہیں ہے اس کے پاس ساری سلطنت کا وبال بھی ہے، مدار ہے اس پر ساری سلطنت کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے معاملات بھی چلانے ہیں۔ پھر بعد میں اگرچہ وہ سلطنت کا جو سارا سلسلہ تھا وہ ترک ہوا اور آپ تارک السلطنت بزرگ کہلائے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن سے علم سیکھنے والوں سے آپ کا ایسا شغف تھا کہ جب سفر مکہ کرنے لگے تو دیکھا کہ ایک بندرگاہ سے کئی علماء جو ہیں وہ شریک سفر ہو گئے، اس میں حضرت جمال الدین بدخشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ اچھا، جو ضروری علوم و فنون دینیہ تھے وہ تو آپ نے خود حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سکھا دیے تھے، لیکن کچھ علوم اضافی ایسے تھے
جو علوم دینیہ سے تو نہیں تھے لیکن بہرحال علوم کی حیثیت تو رکھتے تھے وہ. تو یہ جمال الدین بدخشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے یہ بھی سفر و سیاحت کے بڑے خوگر تھے اور تاجر عالم دین تھے. یہ ادھر ادھر دیگر ممالک میں تجارت کیا کرتے تھے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب شریک سفر ہوئے اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, تو یہ سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے بھانجے تھے بڑی غور سے ان کو دیکھا کرتے تھے, اور یہ کوئی باتیں کریں تو ان کی بڑی دلچسپی ہو. تو باقاعدہ یہ ہوا کہ عقلیدس اور محیط ان سے پڑھی جائے, یعنی علم ریاضی اور دیگر اس سے متعلق کچھ علوم جو ہیں وہ ان سے سیکھے جائیں. اچھا اب حضرت نے باقاعدہ جو وہ سنتے جمال الدین بدخشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے, سید عبد الرزاق اس کو لکھا کرتے. اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی بحری سفر ہے اور اس میں ساتھ ہیں اور ان کو ملاحظہ کر رہے ہیں. جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ جملہ کہتے ہیں ان کو سیکھنے کو ملتا ہے لکھ لیتے ہیں, تو کوئی خاص توجہ ہونی چاہیے. اب ایک ماہ گزرا تھا اور کوئی مقدمہ ہی ترتیب پایا تھا, تو اتنے میں ان کا سفر ختم ہو گیا. انہیں کسی اور جگہ جانا تھا اور انہوں نے کہیں اور جانا تھا. انہوں نے روم کا سفر کرنا تھا, انہوں نے مکہ آنا تھا. تو اب یہ ہوا کہ حضرت آپ مکہ چلے جائیں گے تو یہ کیسے سیکھیں گے؟ ان کی بھی ایک تڑپ تھی سیکھنے کی. تو انہوں نے کہا کہ سفر تو ہمارا یہاں پر اختتام پذیر ہوا, ہم نے اب روم جانا ہے اور اب روم سے پھر آگے چین جانا ہے. وہاں سے کچھ خریدیں گے جو چین میں بیچیں گے. پہلے کچھ سامان تجارت ہے وہ ہم نے روم میں بیچنا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے تو یہ بتائیے کہ جو کچھ آپ کا سارا یہ معاملہ ہے اس میں آپ کو کتنا نفع ہوگا, فائدہ کتنا ہوگا. بتایا گیا کہ 1,20,000 دینار یہ مجھے نفع ہوگا. اللہ اکبر. اور آج کے دور میں اگر اس کا دینار یہ سونے کے سکے ہیں اور آج کے دور میں اس کا حساب لگایا جائے تو کروڑوں تک بات پہنچتی ہے. تو یہ 8ویں ہجری کی بات ہے اور اس وقت دیکھیے کیا ویلیو ہوگی اور اس وقت کیا یہ اماؤنٹ بنتا ہوگا. تو خیر ایک طالب علم کی علم میں اس قدر دلچسپی کو آپ نے نوٹس کیا کہ فرمایا کہ آپ کا جتنا بھی بنتا ہے نا نفع وہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو پے کر دیتے ہیں. آپ نہ جائیے, سفر میں ہمارے ساتھ رہیے اور ابھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیے. جب تعلیم کا یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا تو اتنے ہی ہم اور بھی دیں گے. اور پھر یوں بڑی یعنی منت, سماجت, محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کو قائل کیا اور اپنے ایک قریبی کے ساتھ اس کا استاذ اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے. ایسا سلوک رکھا کہ آپ ساتھ رہیں جب تک علم ان کا مکمل نہیں ہوتا. اور یوں حضرت جمال الدین بدخشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شریک سفر رہے اور سلمان بھائی 1 سال تک رفاقت رہی. اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسب وعدہ جب یہ مکمل ہوئی, تکمیل ہوئی علم کی, تو اس کے بعد اتنے ہی اور عطا فرمائے. اس وقت جو نفع سارا سفر کرنے کے بعد ملتا وہ تو ہاتھوں ہاتھ دے دیا تھا 1,20,000 دینار. اور فرمایا کہ جب تکمیل ہوگی تو اتنا ہی اور دیں گے. جب تکمیل ہوئی تو اتنا ہی اور دیا. یہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی علم سے محبت کا پتہ دیتی ہے. علم دوست ہی ایسے ہوا کرتے تھے. یعنی آپ ہی کے دور کے بارے میں بتایا گیا کہ علماء کے جو وظائف تھے وہ تو آپ کے والد گرامی کے دور میں بھی مقرر تھے, لیکن آپ نے پھر اس کو مزید پھیلایا معاملے کو اور طلباء کے بھی وظائف مقرر کیے تاکہ یہ ادھر ادھر مشغولیت کے بجائے صرف اپنا فوکس علم کی طرف رکھیں. اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو جو عروج حاصل تھا وہ علم کی وجہ سے حاصل تھا, کیونکہ جب ان کے جو سلطنت کرنے والے, حکومت کرنے والے افراد تھے وہ علم دوست ہوا کرتے تھے, تو جو رعایا ہوتی تھی اس میں بھی علم سے محبت اور علم دوستی کا جذبہ بڑھا کرتا تھا, جس سے بڑے محبت کریں گے بچوں میں بھی, ماتحتین میں بھی ان سے محبت پروان چڑھتی ہے. ہم واقعی اپنے ماتحتین کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر استاد ہے وہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے, گھر میں والد ہیں, والدہ ہیں, بڑے بھائی ہیں, جب وہ سارے کے سارے کام چھوڑ کر ایک ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے بیٹھ کر علم دین کے قطع نظر فلمیں, ڈرامے, گانے باجے ان کا ماحول بنا ہوگا, تو بچوں نے آگے آ کر ٹک ٹاکر ہی بننا ہے. بچوں نے آگے آ کر وہی کام کرنے ہیں جو یوں سمجھے کہ برائیوں کو فروغ دے رہے ہوں. اگر بڑے اچھائی پر ہاتھ رکھیں گے اور اچھائی پر حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں گے تو اللہ چاہے گا تو بچوں میں بھی یہ سمجھ آئے گی کہ یہ بھی
अच्छी बातों की तरफ आएंगे, किताब दोस्त होंगे, इल्म दोस्त होंगे, असतिज़ा का अदब करने वाले होंगे। वरना हम ये नज़ारे भी आजकल देख ही रहे हैं कि जिससे इल्म हासिल किया जा रहा है उसकी बेकदरी की जा रही है, जहाँ इल्म हासिल किया जा रहा है वहाँ की बेकदरी की जा रही है, और जो ज़राए जो असबाब इल्म है उनकी बेकदरी की जा रही है। आप देखें कि आप पहचान लेंगे तुलबा जब अपना आखिरी पेपर देकर बाहर निकल रहे हैं ना, तो जनाब क्या हुआ, सारे की सारी जो शर्ट है ये रंगीन है, कहीं सिग्नेचर हुए हैं, कहीं अब जनाब पेन खोलकर ऐसे स्याही मारी हुई है। ये वो सारी चीजें हैं सलमान भाई जो इल्म की बेकदरी के जिम्रे में आती हैं। आपने इंक ऐसे उछाली हुई है, हमने अपनी आंखों से देखा सलमान भाई। मैट्रिक के पेपर थे और स्टूडेंट आखिरी पेपर देकर फारिग हो रहे थे, बल्कि ये तो हम हर पेपर में देखते रहे। जब आते ना तो एक गाइड या सोल्व पेपर लेकर जाते थे और वापसी में उसे बसों की छत पे चढ़कर यूं फाड़कर ऐसे हवा में उड़ाया जाता। तौबा। मुझे मुझे बताइए, जो लोग इस तरह का ज़ौक़ शौक रख रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो इल्म को अहमियत क्या दे रहे हैं, वो इसको क्या हैसियत दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं मदारिस दीनिया में अल्लाह का शुक्र है ऐसा शगफ दिया जाता है उलमा को, तुलबा को किताबों का। आपने उला कब पढ़ी थी? 2002 या 3। ऐसे ही हमने 2002-2003 में ये दर्जात पढ़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की सारी किताबें अब भी हमारे पास हमारी लाइब्रेरीज में सेव होती हैं, क्योंकि ये इल्म दीन हासिल करने का जरिया रही। और साथ साथ क्या होता है, इसमें एक और बड़े कमाल की बात ये होती है कि जब आपकी किताब है तो आपने उस पर हाशिया लिखा होता है, साहब से कोई इल्मी नुकात सुनकर वो लिखे हुए होते हैं, तो वो अपनी किताब में पढ़ने का मजा ही अलग होता है। यानी वही बात, वही सबक, उसी किताब को आप किसी और की हो ना, वो उठाकर देख लें तो शायद वो सबक इतनी आसानी से समझ में ना आए, लेकिन अपनी किताब होगी और अपना हाशिया डला हुआ होगा, बैन सुतूर अपना कलम चला हुआ होगा, तो वो समझ भी जल्दी आएगा और यहाँ किताबों की हिफाजत का भी ज़हन मिल रहा है। जी, अल्लाह पाक हमें इल्म दोस्त भी बनाए और इल्म का कदरदान भी बनाए, ये भी जरूरी है, कदर भी की जाए और किताबों की भी जो है वो बेअदबी से बचा जाए। बच्चों के बस्ते बाज़ का यूं फेंक रहे हैं, तो ये तरीके भी दुरुस्त नहीं है। और बिलखुसूस जो असातिज़ा किराम हैं, जो इल्म दीन बिलखुसूस सिखाने वाले हैं, इनके साथ भी हमारा एक मोहब्बत वाला बर्ताव होना चाहिए। और हज़रत मखदूम सिमनान की सीरत हमें ये बता रही है कि उस्तादों की कदर कितनी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, और उनकी खिदमत का तरीका भी क्या होना चाहिए। तो अल्लाह हमें ये अच्छे अंदाज अपनाने की तौफीक अता फरमाए। उस्ताद साहब, आप ये खालिद भाई की गुफ्तगू के दौरान मुस्कुरा रहे थे, मुझे एक वाकया याद आ रहा था जी। एक दफ़ा मुझे शरफ़ मिल्लत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाने का शरफ हासिल हुआ। क्या बात। और गुफ्तगू अदब के हवाले से हो रही थी। सही। और किसी ने कोई बात की तो अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मैं जामिअतुल मदीना में गया हूँ और दावत इस्लामी के मदनी माहौल की आप समझे बहार बता रहे थे। वाह। तो वहाँ मैंने ये देखा है कि जो जामिअतुल मदीना के तलबा हैं, दावत इस्लामी का जो जामिअतुल मदीना है, तो वो किताबों का तो एहतराम करते ही हैं, जिस डेस्क पर जिस चीज़ पर रख कर किताबें पढ़ी जाती हैं उसका भी एहतराम करते हैं। वाह। और वाकई ये बात जो है वो मुतासिर करने वाली है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के अंदर तलबा को, स्टूडेंट को ये भी समझाया जाता है कि जहां हमने किताब का एहतराम करना है तो जिस चीज पर रख कर हम किताब पढ़ेंगे उसका भी एहतराम करना है। आपने देखा होगा कि मसाजिद में रेहल रखी हुई होती है जिस पर कुरान मजीद रख कर जो है वो पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ मस्जिद में वो रेहल का कितना एहतराम होता है जी। मजाल है कि कोई उसको ऐसे करके फेंक दे जी, बल्कि बड़े एहतराम के साथ उसको यूं, यानी उसके रखने का भी एक खास तरीका है ऐसे कि आपने जो है उसको खड़ी रखना है, ऐसे यूं भी नहीं रखना। तो ये अदब और एहतराम की बात है। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। तो जो जितना इल्म और इल्म से मुताल्लिका चीजों से का अदब करेगा, इंशाअल्लाह उसको रूह इल्म भी मिलेगी और इल्म का फैजान भी उसको हासिल होगा और वो इल्म उसके अंदर भी नजर आएगा। वो सिर्फ जो है वो डिग्री पाने के लिए इल्म नहीं होगा, बल्कि वो जिंदगी संवारने के लिए इल्म होगा। सही। मरहबा, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बुजुर्गों की सीरत ये जो चीज सिखा रही होती है ना, इसकी तरफ भी जो है वो आना चाहिए, याद भी मनाएं और जो अंदाज था उस अच्छे अंदाज को भी अपनाएं।
یہ عمل کرنے کی بھی اس وقت جو ہے وہ حاجت ہے. اللہ ہم سب کو باادب بنائے. اور ایک جملہ ہمارے ادھر سرب ایک جگہ لکھا ہوا میں نے پڑھا کہ علم یہ بڑا غیور جو ہے وہ اور بے باک ثابت ہوا ہے کہ یہ کسی بے ادب سینے کے اندر اپنا مسکن نہیں بناتا. تعلیم المتعلم کے اندر جو ہے وہ صاحب تعلیم المتعلم جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جو علم ہے یہ شہزادوں کی طرح ہے اور یہ ایسے حاصل نہیں ہو سکتا جس طرح شہزادے جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں. حضرت جو ہے وہ مخدوم صمدانی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شہزادے ہی تھے. لیکن یہ شہزادے پنجابی میں کہتے ہیں وکھرے ہی تھے, یعنی عام شہزادوں سے مختلف تھے. بہرحال جو ہے شہزادوں کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں, تو علم کا بھی اپنا ٹھاٹ باٹ ہے. یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے کہ جو علم کی قدر بھی کرتا ہے اور علم کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. ہم جو ہے وہ شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری پر نظر دوڑائیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ جو ناز و نمل کے اندر پلے ہیں, نعمتوں کے اندر پلے ہیں, وہ کس طرح جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ در در جو ہے وہ یوں جا رہے, علم حاصل کرنے کے لیے شہر شہر جا رہے ہیں, مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. اس وقت سفر کتنا مشکل ہوتا تھا. آج جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہے وہ تھوڑا سا مشقت برداشت کرنا پڑے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنی مشکل ہے, کیسے جائیں گے, جہاں موٹر سائیکل پر جانا پڑے گا, چنگچی پر جانا پڑے گا, تو وہ جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بزرگ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں کتنی کوشش کیا کرتے تھے, اور پھر ساری رات جاگ کر علم حاصل کیا کرتے تھے. اور جو ہے وہ اس وقت جو اس طرح بجلی والا معاملہ بھی نہیں تھا, لالٹین جو ہے وہ ہوتی تھی. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بریلی شریف میں یہ علم حاصل کرنے کے لیے جو باہر لائٹیں لگی ہوئی ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے رات کے وقت, اور وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے درس کو پڑھا کرتے تھے. تو یہ ان کی مشقتیں ہیں علم حاصل کرنے میں کہ آج ان کے فیضان سے جو ہے وہ ہم مالا مال ہو رہے ہیں. اے کاش ہم بھی جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں مشقت کرنے کا ذہن بنائیں, اور کبھی آ جائے تو پھر جو ہے وہ صبر و تحمل سے جو ہے برداشت بھی کریں. مرحبا, بڑی پیاری بات کی. عدنان بھائی کوئی یاد آ رہا ہے واقعہ آپ کو جامع المدینہ میں؟ اب تو صرف جامع المدینہ نے تو کمال ہی کر دیا ہوا. اللہ اکبر. میں مدنی قافلے میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں تھا, تو بلوچستان میں ہم ایک بڑے دور دراز کے علاقے میں تھے. یہ گھٹ بلبل سے آگے کا علاقہ ہے, یعنی خزدار ہے, خزدار کے بعد گھٹ بلبل ہے, اور گھٹ بلبل کے بعد پھر آگے یہ زہری کے علاقے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. وہ سموانی زہری ہے تو چشمہ زہری ہے, تو یعنی یوں کر کے مطلب وہ علاقے ہیں اس طرح سے. تو ایک تو وہاں کے لوگ بھی بیچارے کچے گھر, عدنان بھائی جی کچے گھروں میں رہائش پذیر ہیں. بہرحال اگر آپ بولیں کہ وہ غریب ہیں تو غریب وہ نہیں ہیں, کیونکہ سیبوں کے باغات ہیں, انگوروں کے باغات ہیں, اور یہ ظاہر سی بات ہے سیبوں کا باغ ہونا کوئی مطلب چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس طرح لوگوں کے رقبے, زرعی رقبے بھی کچھ مطلب اس طرح سے وہ تھے. تو بہرحال لائف سٹائل ان کا وہی سادہ کچے گھر اس طرح کے یہ نظام تھا وہاں. اور سرب سردی, اللہ کی پناہ. ہم صبح جو ہے وہ فجر کے بعد ایک مرتبہ باہر نکلے تو عدنان وہ جو پانی آ رہا تھا نا, ہاں جی, ایک کھالا تھا اس میں پانی وہ چشمے سے پیچھے سے آتا تھا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ برف جمی ہوئی تھی, اور نیچے سے پانی جو ہے نا وہ دوڑ رہا تھا. نیچے کیا ہے اس کے پانی چل رہا ہے, اور اوپر تہ پہ کیا ہے, اوپر برف جمی ہوئی ہے. یہ عالم تھا. تو بہرحال وہاں پر یہ طلباء جو تھے مدرسے کے طلباء, یہ بیچارے جاتے تھے, کہیں سے روٹی آتی تھی, کہیں سے سالن ملتا تھا, اور یوں مطلب نظام چلتا تھا. یہ ہم نے دیکھا. اور اب جامع المدینہ جی ادھر پڑھنے گئے تھے آپ؟ نہیں, میں پڑھنے نہیں گیا تھا, میں تو مدنی قافلے میں, مدنی ہم تو سفر کر رہے تھے نا, تو مدنی قافلے میں ہم نے تو وہاں 3 دن رہنا تھا صرف. تو یہ نظام دیکھا میں, مطلب جامع المدینہ سے ایک میرا یہ ڈائیورژن اس طرف بھی ہوا کہ یوں بھی ہے طلباء پڑھ رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے. اچھا پھر ہم جامع المدینہ میں تھے, ہمارے ہاں کیا تھا کہ بھئی کھانا دوپہر میں کھانا اور ہے تو رات میں کھانا کیا ہے اور ہے, دوپہر میں اور مل رہا ہے, رات میں اور مل رہا ہے, ناشتے میں اور مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر ورسٹیلٹی کے ساتھ مل رہا ہے. اور گھر پہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہانڈی بنتی ہے, وہ بھی جو دوپہر کو بنا ہے رات کو بھی کیا ہے وہی کھانا ہے. قافلے میں بھی تو یوں ہی ہوتا ہے نا جی, مدنی قافلے میں بھی ہوتا ہے, درست فرمایا آپ نے. تو گھر پہ بھی یہ ہے کہ دوپہر میں بنا ہے تو اب رات میں بھی یہی ہے, اور صبح اگر اس میں سے کچھ ہے تو وہ بھی صبح بھی آپ کو
وہی کھانا ہے. عام روٹین ایک دیکھا جائے ایک میجورٹی گھرانوں کی تقریباً جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے. ایک مڈل کلاس آپ دیکھیں, لوور مڈل کلاس ہے. تو بہرحال یوں تھا. جامع المدینہ میں جب ہم آئے تو ادھر دیکھا کہ یہاں تو مطلب جو ہے وہ بجلی بند ہوتی ہے تو جنریٹر آن ہو جاتا ہے, پنکھے جو ہے یہ چل رہے ہیں, اور پھر کھانے کی جو کوالٹی ہے اور جو انداز ہے, اور پھر ایک شاہی انداز, آپ آئیں بیٹھیں اپنا بیٹھیں اور بیٹھ کے کھائیں اور بس اٹھ کے جو ہے وہ آپ جائیں. تو یہ میں یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے چیزوں کو جو ہے وہ آسان کیا ہے. جنہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں اس کی بھی ایک اپنی بات ہے. دعوت اسلامی چیزوں کو کیا کر رہی ہے, آسان بھی کر رہی ہے, لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو بعض اوقات کچھ نہ کچھ پرابلم تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. کوئی ایڈجسٹنگ کے پرابلم ہوتے ہیں, بعض اوقات پانی کا بھی پرابلم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اپنا ذہن یہ بنائیں, جس پوائنٹ سے ہم شروع ہوئے تھے رکن شورا نے جو فرمایا کہ میں اگر علم دین سیکھ رہا ہوں, علم کے راستے پہ چل رہا ہوں, تو اس میں اگر مجھے کوئی پرابلم بھی آتی ہے تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو فیس کرنا ہے. دانا خاک میں مل کر پھر گل بھی بنتا ہے اور گلزار بھی بنتا ہے, اور سوراخی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سوراخی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. بولے سر کٹ کے رہنے, سر چک کے رہنے. اور بہرحال جو سر زیادہ اوپر اٹھاتا ہے نا, سانپ ہے نا, سانپ آپ دیکھیں, سانپ گزرتا ہوا جا رہا ہے, چلا ہی گیا. اور اگر سانپ گزر رہا ہے اور سر اٹھا رہا ہے, ادھر سر اٹھایا ادھر سر پھیر ادھر, سانپ کے سر پہ مارتے نا, سر پہ ماریں گے تو مرے گا وہ. سر پھیر دو, کیوں سر چکیا تو سر کی کرو, ادھر سر پھیر دو. تو جو تکبر میں سر اٹھائے گا تو پھر اس کا سر پنجابی میں تو پھیر دینا کہتے ہیں, اور اردو میں کچل دینا کہتے ہیں, کچلا ہی جائے گا. تو ان چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دور لے جائے, عاجزی انکساری اپنائے, اور علم دین کی راہ میں جو اگر کوئی مشقت بھی آتی ہے تو اس کو بھی کیا کرتا جائے, برداشت کرتا جائے, اور سفر اپنا آگے بڑھاتا چلا جائے, اور اپنی اولاد کو بھی یہ سبق دیں. بعض کا سبب یہ ہوتا ہے کہ عدنان بھائی, اولاد کو ہم یوں بالکل رکھتے ہیں کہ ادھر اس نے چوں کی ہے اور ادھر جو وہ چوں جس بات پہ چوں کر رہا ہے وہ شے فوراً اس کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے. یہ جو رویہ ہے نا, اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. آپ سہل پسند اپنی اولاد کو بنا دیں گے تو پھر زندگی میں کوئی رکاوٹ آئے گی یا کوئی مسئلہ آئے گا یا پریشانی آئے گی یا مشقت آئے گی, وہاں پر وہ بچہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. کیا فرماتے ہیں اس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا نہ کیا جائے, جی, کیونکہ اگر آپ بچے کی ہر خواہش پوری کر لیں گے, اور اگر کوئی وہ ایسی خواہش کرے گا کہ جو آپ اس کی خواہش پوری نہیں کر پائیں گے, جی, تو پھر اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. جی, تو لہٰذا یعنی آپ ہر چیز بچے کو دلا سکتے ہیں, تو آپ کے پاس جو ہے وہ سب اسباب موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز نہ دیں. وہ جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے, جی, لیکن آپ جان بوجھ کر نہ دیں کہ آج تو حالات اچھے ہیں, کل خدا نہ خواستہ اس کو سفر کرنا پڑتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, چلیں مجھے کہنے دیجئے حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کو راستے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے, تو اب اس کو پھر برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ تربیت کا حصہ ہے کہ اس میں بچے کو تھوڑا مشقت کا عادی بھی بنانا چاہیے, اور ہمیں ہمیشہ کے لیے آرام نہیں دینا چاہیے. جی, تو یہ اس کی تربیت کا حصہ بنایا جائے. مرحبا, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے بڑھتے ہیں, ناظرین کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. جی, پوچھنا تھا مجھے خلیل بھائی سے کہ خواتین کے بال جھڑتے ہیں, یہ اس کا کوئی حل بتا دیں. بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں, اکثر بہت سارے شیمپو بھی یوز کر لیے تو اس سے بھی کوئی حل نہیں ہو رہا, تو اس کا کوئی پلیز کوئی اچھا سا ٹوٹکا, کوئی وظیفہ, کوئی روحانی علاج جو بھی کچھ ہے وہ بتا دیں. جو بھی کچھ ہے خلیل بھائی, یعنی سب کچھ ہی بتا دیں. مطلب اب یہ تو خلیل بھائی کے اوپر ہے, وہ جو بھی کچھ ہے بتاتے ہیں یا جو بھی کچھ ہے اس میں سے کچھ بتاتے ہیں. دوائی تو دیکھیں مریض کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی نا, تو حکیم صاحب کے مزاج پر ہے, صحیح, جو اس کے مطابق ہوگی وہی دیں گے. ٹھیک ہے, مریض کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے, جس کو اس کی حاجت ہے. یعنی طبیب کی تشخیص کے مطابق ہوگی, ہاں, اور جو ہے مریض کے مزاج مزاج کے مطابق. ڈیمانڈ کے مطابق تو نہیں ہوگی نا سر؟ ہاں جی,
لیکن ڈیمانڈ وہ کر سکتا ہے، عمومی طور پر جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کڑوی دوائی نہ دیجیے، کڑوی دوائی نہ دیجیے گا، یا وہ معجون نہ دیجیے گا، وہ جو کالے رنگ کی معجون ہوتی ہے نا جی، وہ نہ دیجیے گا، اور حکیم صاحب دیں گے ہی وہی کالے رنگ کی معجون کہ یہ کھائیں گے تو آپ کو جو ہے یہ آپ کے لیے یہی ہے. تو یہ مطالبہ کرنا سلمان بھائی یہ کیا مریض کے حق میں بہتر ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ صاحب یہ تو اب میرا خیال ہے کہ ہمیں علاج سے غرض ہونا چاہیے. تو بہرحال عرض کرنے میں حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی میٹھی دوائی مل سکتی ہے تو وہ دے دیں. لیکن جو عدنان بھائی کے والد صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی دوائی ہے یہ مٹھائی نہیں ہے، یوں بھی ہو جائے کہتے ہیں. بہرحال مجھے ایک بندے نے سوال کیا، اس سوال کا میں نے جواب دیا. اس پر انہوں نے ایک بات کہی، پھر میں نے ان کی اس بات کا بھی جواب دیا. اس پر بھی انہوں نے ایک اور بات کہی. میں نے انہیں کہا مجھے آپ یہ بتائیے آپ کو سوال کا جواب چاہیے یا اپنی مرضی کا جواب چاہیے؟ بھئی اگر تو سوال کا جواب چاہیے وہ تو یہ ہے، اور اگر آپ کو اپنی مرضی کا جواب چاہیے تو وہ آپ خود سے ہی اپنا ایزیوم کر لیں. اس پر مطلب کیا کہا جا سکتا ہے. بہرحال اللہ رحمت کی نظر ویسے میرا مشورہ مریضوں کو یہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈاکٹرز یا حکیم صاحب کے سپرد کر دیں کہ وہ جو بھی جو ہے وہ اس کے لیے تشخیص کر کے علاج تجویز کرتے ہیں تو ان کی تجویز کو محض مشورہ نہ سمجھا جائے بلکہ اس پر عمل کیا جائے، تبھی جو ہے وہ آپ کا بہتر علاج ہو سکے گا. بالکل درست فرمایا. آگے چلتے ہیں. کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. مرحبا. میں نا صبح اٹھتا ہوں تو مجھے نا ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، 2-3 گھنٹے بہتا رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی علاج بتا دے. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. جی میرا نام فاطمہ تاریہ ہے، میں منچن آباد سے بات کر رہی ہوں. ناطقہ بھائی آپ مجھے ایک کلام سنا دیجئے. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. واہ بھائی واہ. مرحبا. جی مجھے خلیل بھائی سے ایک علاج پوچھنا تھا، وہ یہ کہ دانتوں میں اگر درد ہو، مسوڑوں میں یا داڑھ میں، تو اس کا کوئی حل یا کوئی طریقہ بتا دے گھریلو علاج کے کیسے ٹھیک ہوگا یہ. اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے. درد ویسے مسوڑوں میں بھی ہوتا ہے یا دانت میں ہی ہوتا ہے؟ مسوڑوں میں بھی بادی پن ہوتا ہے، جیسے پانی سا بھر جاتا ہے تو وہ اس سے بھی تکلیف تو ہوتی ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. بالکل ضرور بتائیں جی. اور آگے چلتے ہیں جی. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ لیکھوں کا علاج بتا دیں. لیکھوں کا ایک ہوتی ہے نا جوں، اور جوں سے جو نچلا درجہ ہوتا ہے باریک، اس کو پنجابی میں لیکھ کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں اب یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو عدنان بھائی بتائیں گے. اردو میں کیا؟ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے. اچھا لیکھ ہی جوں اور لیکھ. جوں اور لیکھوں کا خاتمہ. چلیں اللہ رحم کرے. آگے چلتے ہیں جی. اللہ اکبر. اب مجھے کسی نے کہا، چلے میں آگے چلتا ہوں، میسیج پڑھتا ہوں، پھر آپ بولیں گے ناظرین بھی کبھی بات ہی سناتا رہتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. کہہ رہے ہیں کہ عمران بھائی ہیں اور منقبت ان کو سننی ہے امیر اہل سنت کی. مرحبا. بہاولپور سے میسیج ہے جی. کلام سنائیں ارشاد جان والیا. واہ بھائی واہ. مرحبا. طاہا دی شان والیا. طاہا دی شان والیا. بالکل جی. خلیل بھائی رسولی کے حوالے سے کچھ بتائیں. اللہ شفا اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ بال بڑھنے کا کوئی علاج بتائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ شفا اور سلامتی عطا فرمائے. اور کلام سنا دیں. کون سا کلام سننا ہے؟ یہ تو مینشن نہیں ہے اس میں. آگے چلتے ہیں جی. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ پنیر بوٹی سے خارج کا علاج کریں تو کتنے دن پنیر بوٹی پینی ہوگی؟ پنیر بوٹی ویسے کھائی بھی جاتی. آگے چلتے ہیں جی. سید
محمد احمد بھائی ہیں دارالسلام ٹوبہ سے. ان کا کہنا ہے خلیل بھائی سے سوال ہے کہ میرے سر کے بال بہت کمزور ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بتائیں. چلیں جی, اللہ رحمت فرمائے. اور بھی میسیجز ہیں, اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے. خلیل بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں اور پھر آپ کے علاج بھی معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. طه دی شان والے عرشاں تے جان والے طه دی شان والے عرشاں تے جان والے طه دی شان والے عرشاں تے جان والے. شان تیری بلے بلے, شان تیری بلے بلے, رب وی درود گھلے. شان تیری بلے بلے, رب وی درود گھلے. ویریاں دے پیراں تلے, ویریاں دے پیراں تلے, چادراں بچھان والے چادراں بچھان والے بچھان والے چادراں بچھان والے چادراں بچھان والے. کڈا سونا نام تیرا, کڈا سونا نام تیرا, اونچا ہے مقام تیرا, اونچا ہے مقام تیرا, سچا ہے کلام تیرا, سچا ہے کلام تیرا. آیتاں سنانے والے آیتاں سنانے والے سنانے والے آیتاں سنانے والے آیتاں سنانے والے. صدا بے سہارے انو غما دیا مارے انو, صدا بے سہارے انو غما دیا مارے انو, مارے آڑے چارے انو, مارے آڑے چارے انو. سینے نال لان والے سینے نال لان والے لان والے سینے نال لان والے سینے نال لان والے. تذکیر نعم تیرے, تذکیر نعم تیرے, اٹھے صبح شام تیرے, اٹھے صبح شام تیرے, بادشاہ غلام تیرے, قسمتاں جگانے والے قسمتاں جگانے والے جگانے والے قسمتاں جگانے والے قسمتاں جگانے والے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤ نظر آنکھی تکلیف کو, یا الہی بھول جاؤ نظر آنکھی تکلیف کو, شادی دیدار حسین مصطفیٰ کا ساتھ ہو, شادی دیدار حسین مصطفیٰ
साथ हो या इलाही गोरे तेरा ही जबाए सा तेरा या इलाही गोरे तेरा ही जबाए सा तेरा तूने के प्यारे हो कि सुबह से जा फिजा का साथ हो अल्लाह के प्यारे हो कि सुबह से जा फिजा का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल गोशा का साथ हो हम न छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद हम न छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद सोहने पीर कराची वाले बिन तेरे कौन संभाले हर पासे गुनाह तेरे आया नाजुक दौर हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद हम फकीरों की लाज भी रखना हम फकीरों की लाज भी रखना नाज है को आप पर मुर्शिद नाज है को आप पर मुर्शिद तेरे इस बाग की बहारों को तेरे इस बाग की बहारों को ना किसी की लगे नजर मुर्शिद ना किसी की लगे नजर मुर्शिद मरहबा। आइए आपको अभी ये पैकेज दिखाने जा रहे हैं, वीडियो पैकेज मदीना हुजूर का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले खुले आग सल्ले अला कहते कहते में हमारा सेगमेंट होता है मदीनतुर रसूल मदीना हुजूर का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक मदीने की तलब तड़प किस आशिक रसूल के दिल में नहीं होती। मदनी चैनल के नाजरीन, हजरत सैयदना हातिम असम रहमतुल्लाहि अलैह ने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर खड़े होकर दुआ की, या रब मैंने तेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की ज़ियारत की, अब तू मुझे नामुराद ना लौटा। आवाज आई, ए बंदे, हमने तुम्हें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तुर्बत की ज़ियारत की इजाजत ही तब दी जब तुम्हें पाक करना मंजूर फरमाया। अब तुम और तुम्हारे साथ ज़ियारत करने वाले मगफिरत याफ्ता लौट जाओ। बेशक अल्लाह पाक तुमसे और उनसे राजी हो गया जिन्होंने
प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के रोज़ा पुरनवार का दीदार किया। होगी शफात उसकी जिसने मदीने जाकर खा एक नजर भी देखा मीठे नबी का रोज़ा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत अतहर की ज़ियारत और बारगाह रिसालत की हाज़िरी, मदीनतुर रसूल में हाजिर होने वाले महरूम और नामुराद नहीं लौटा करते। इसलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते थे कि मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफ व रहीम हो, साइल हूँ साइलों को खुशी ला नहर की है। लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मदीना चैनल के नाज़रीन, हजरत इब्राहिम खवास का भी एक बड़ा प्यारा वाक़या मदीनतुर रसूल की तरफ हाजिरी के बारे में किताबों में बयान किया गया कि हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक सफर में शिद्दत प्यास से बेताब होकर गिर पड़ा। किसी ने मेरे मुंह पर पानी छिड़का, मैंने आंखें खोली, देखा तो एक हसीन और जमील बुजुर्ग खूबसूरत घोड़े पर सवार खड़े हैं। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और फरमाया मेरे साथ सवार हो जाओ। अभी चंद कदम ही चले थे कि फरमाया देखो क्या नजर आ रहा है। मैंने देखा तो मदीना हुजूर का नजर आ रहा था। तो मैंने कहा ये तो मदीनतुर रसूल है। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे उतरो और जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज करो और ये भी अर्ज करना कि खिज़र अलैहि सलाम ने भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज किया है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन गौर करें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए हजरत खिज़र अला नबीना वालिस्सलाम ने भी पैगाम भेजा। और किसी ने क्या खूब कहा था ना कि किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। अच्छा, एक और बुजुर्ग का वाकया मदीनतुर रसूल में इस तरह हाजिरी का मिलता है कि हजरत शेख अबू इमरान वासिती ये फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा से सुए मदीना मुनव्वरा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के दीदार की नीयत से चला। रास्ते में मुझे इतनी सख्त प्यास लगी कि मौत सर पर मंडलाने लगी। निढाल होकर एक कीकर के दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक सब्ज लिबास में मलबूस एक घोड़े सवार नमूदार हुए। उनके घोड़े की लगाम और जीन भी सब्ज थी, नीज उनके हाथ में सब्ज शरबत से लबालब सब्ज प्याला था। वो उन्होंने मुझे दिया और फरमाया पियो। मैंने 3 सांस में पिया मगर उस प्याले में से कुछ भी कम ना हुआ। फिर उन्होंने मुझसे फरमाया कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मदीनतुर रसूल जा रहा हूँ ताकि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेखैन करीमैन की बारगाहों में सलाम अर्ज करूं। फरमाया जब तुम वहां पहुंचो और अपना सलाम अर्ज कर लो तो इन तीनों बुलंदो बाला हस्तियों से अर्ज करना कि रिजवान, यानी ये जन्नत के खाजिन फरिश्ते का नाम है, कहा कि जब उन बारगाहों में जाना तो कहना कि रिजवान भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। मदनी चैनल के नाजरीन, मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी की तलब दिल में रखें, तड़प रखें, हाजिरी की इल्तिजा पेश करते रहें। कब कैसे बुलावा आ जाए ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कैसे महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला लेंगे। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। अल्लाह पाक हमें भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर की हाजिरी और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें भी ज़ौक़ वाली हाजिरी नसीब फरमाए। खलील भाई कुछ इलाज भी बताएं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बालों के हवाले से जो कॉल थी इसके लिए रूहानी इलाज भी पूछा था, तो रूहानी इलाज के हवाले से ये अर्ज़ है कि सूरतुल लैल ये 30वें पारे में है। जब इसको पढ़ना है 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 मरतबा पढ़ना है। जब भी पढ़ेंगे तो इसको इससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है
اور باوضو پڑھنی ہے۔ اسے پڑھ کر 41 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی وقت اس کو پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے آئل پر اس کو دم کر لیں اور پھر اس کو محفوظ کر لیں آئل کو، رات کو سوتے وقت اس کا مساج کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے بال جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ پتلے ہیں تو اس کے لیے کسٹر آئل اور ناریل کا تیل اس کو یکجا کر لیں، مکس کر لیں ہم وزن لے کر، تو انشاءاللہ یہ بالوں کے حوالے سے بال اس سے اچھے مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے بال دو تیل ہی لے لیں، کسٹر آئل اور بادام کا ناریل کا تیل، ناریل کا تیل، ان دو کو مکس کر لیں۔ جن کے بال پتلے ہوتے ہیں مضبوط نہیں ہوتے تو وہ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکھوں کے حوالے سے پوچھا تو لیکھوں کے لیے 50 اگر آپ 100 گرام تیل لے لیں ناریل کا، اس کے اندر 50 گرام آئل ڈال لیں اس کا نیم کا تو نیم کا تیل 50 گرام، 100 گرام جو ہے یہ ناریل کا تیل، اس کو مکس کر لیں تو اس کو سر میں لگائیں۔ لیکھوں کے لیے، جوؤں کے لیے یہ انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اسی طرح سے بالوں کے حوالے سے اگر آپ کچھ مزید بہتر آئل بنانا چاہیں تو اس کے لیے 100 گرام بادام کا تیل لے لیں اور اس میں 50 گرام کسٹر آئل ملا لیں اور 50 گرام جو ہے ناریل کا تیل ملا لیں۔ 3 تیل ہو گئے، اور چوتھا اور پانچواں نیم کا آئل اور انڈے کا تیل، یہ 30 گرام اس میں شامل کر لیں اور اس کو مکس کر کے لگائیں۔ انشاءاللہ بال جھڑنا بھی رک جائیں گے اور بال انشاءاللہ عز و جل مضبوط بھی ہو جائیں گے، خشکی وغیرہ بھی دور ہوگی۔ مسے وغیرہ کے حوالے سے پوچھا، مسے، اور پھر ایک صاحب نے کال کی رسولی کے حوالے سے۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ تو یہ رسولی کا جو ہے باقاعدہ علاج کسی اچھے طبیب سے اس کو دکھا کر جو بھی اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کروانے کے بعد آپ باقاعدہ کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہتر رہے گا۔ ویسے اس رسولی پر 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر روزانہ دم کر دیں ہر نماز کے بعد تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مسوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایسے شخص کو بڑے کا گوشت اور تیز مرچ مسالے چکنائی والی چیزیں، ایسی چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ پنیر بوٹی کے حوالے سے پوچھا گیا تو پنیر بوٹی بھی یہ پی سکتے ہیں مسے والے، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ فائدہ ہو جائے گا۔ بعض ایسی کریمیں بھی آتی ہیں مارکیٹ میں کہ جو مسوں پر لگائی جائے تو اس سے مسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ پنیر بوٹی کب تک پی جائے تو اس میں یہ ہے کہ یہ ٹھنڈے موسم میں تو نہ پی جائے، اور عام روٹین میں اگر اس کو روزانہ بھی پیتے ہیں، مہینہ 2-3 مہینے بھی اگر پی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نزلہ زکام کھانسی ٹی بی وغیرہ جن کو ہوتا ہے یا بالکل سردی کا موسم ہے تو وہ اس کو استعمال اس دوران نہ کریں۔ اور باقی مزید جو ہے وہ نزلے کے حوالے سے پوچھا تو نزلے کے لیے آسان سا یہی ہے کہ آپ 12 گرام میتھی دانہ، 1 چمچ میتھی دانہ لے کر 6 گرام کے آس پاس اس میں جو ہے گڑ ڈال لیں، گڑ 12 گرام تقریباً، اس کو 1 کپ پانی میں پکا لیں اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم آج ذکر خیر کر رہے ہیں۔ سر یہ مخدوم سمنان پیدا تو سمنان ایران میں ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے سفر بھی کیا، عراق کا سفر بھی کیا، دیگر سفر بھی کیے، تو یہ ہند تک جو ہے وہ کیسے آئے؟ آپ کے مختلف اسفار ہیں اور بالخصوص ہند کا سفر جو ہے آپ کا یادگار سفر ہے، اور اس کا آپ یوں سمجھیے کہ آپ کا یہ سفر ہند والوں کے لیے باعث رحمت ہوا۔ بہرحال آپ جو ہے وہ عراق اور پھر حرمین طیبین اور پھر بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ قزوین بھی گئے تھے، یعنی مراکش مغرب کی جانب جو افریقہ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ رہے، اور ایک میں نے پڑھا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر قزوین کے اندر 6 سال رہے اور علم دین حاصل کرنے، درس و تدریس کے اندر مصروف رہے۔ تو بہرحال آپ کے جو اسفار ہیں وہ آپ سمجھے کہ 4 دانگ عالم آپ کے سفر رہے ہیں، اور ہند کی جانب جب آئے تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اچ شریف کے اندر، ویسے ملتان کہلاتا تھا اس زمانے میں، اور اچا اس زمانے میں اس کو اچا کہا جاتا تھا، اور یہ ملتان کے ساتھ ہی جو ہے وہ لگتا تھا۔ تو یہاں پر جہانیہ جہاں گشت سید حسین جہانیہ جہاں گشت ان کا لقب ہے اور حسین ان کا نام ہے، صحیح، اور جو ہے یہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ ان کا مزار حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب ہی ہے۔ یہ آپس میں یعنی یہ رشتہ ہی بنتا ہے ان کا، دادا یا پردادا، یعنی جو یہ ان کا ہے۔
تو ان کی صحبت میں یہ آئے اور کافی کچھ عرصہ رہے، ان سے فیض حاصل کیا اور انہوں نے سلسلہ سہروردیہ کی ان کو خلافت عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہی ارشاد فرمایا کہ آپ مغربی بنگال میں تشریف لے جائیں، وہاں پر شیخ علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے شیخ طریقت تھے، اور ان کی بڑی شان تھی، بڑے یعنی جو ہے مجاہدے کر کر کے جو ہے وہ انہوں نے بڑا مقام حاصل کیا، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی سے انہوں نے فیضان حاصل کیا تھا۔ کیا بات! تو اب یہ سفر کرتے ہوئے مغربی بنگال، کافی فاصلہ ہے مغربی بنگال کا، تو اس زمانے میں پہلے جو ہے وہ آپ بنارس کی طرف سے ہوتے ہوئے بہار گئے، بہار سے پھر جو ہے بنگال گئے، اور وہاں پر جو ہے پھر آپ نے ان کی صحبت اٹھائی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 10 سال یہ ان کی صحبت میں رہے، اور وہاں پر جو ہے وہ روحانی فیض و برکات ان سے حاصل کی، پھر انہوں نے خلافت عطا فرمائی، اور پھر ان کو حکم دیا کہ آپ چوچا شریف چلے جائیں جہاں آج آپ کا مزار ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے اپنا ویسے کہا جاتا ہے کہ ڈیرا لگا دیا، تو وہیں کے پھر ہو کر رہ گئے، ابھی بھی وہاں پر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اور اس سلسلے سے جو ہے وہ اس سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا یہ فیضان وہاں سے جو ہے وہ چار دانگ عالم کے اندر مشہور ہوا، اور آپ کے بڑے بڑے خلفاء ہوئے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا ایک بہت بڑے علامہ تھے، علامہ شہاب الدین دولت پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دولت نگری یا اس طرح کا ہے، تو وہ بہت بڑے علامہ تھے۔ ان کے مزار یعنی ان کی مختصر ہسٹری میں نے لکھی تھی ماہنامہ فیضان مدینہ میں، تو ان کے مزار کی پکچر بھی منگوائی تھی، تو وہ بہت بڑے عالم ہیں، اور جو ہے وہ کتابیں بھی غالباً ان کی تصنیف کرتا ہے، تو وہ آپ کے خلیفہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑی جو ہے وہ شخصیت ہے، اور اولیاء کرام میں ان کا بڑا نام ہے، یہ بھی آپ کے خلیفہ ہے، اور بھی آپ کے بہت سارے خلفاء ہیں۔ تو یہ آپ کا جو فیضان ہے چشتیہ نظامیہ کا، آپ کے ذریعے جو یہ اس سلسلے کا چشتیہ سلسلے کا فیضان عام ہوا ہے۔ یوں تو آپ کو بہت سارے سلاسل کی اجازت حاصل تھی، قادریہ سلسلے کی بھی اجازت تھی، اور لیکن جو ہے وہ آپ چشتیہ نظامیہ سلسلے کو ہی فروغ دیا کرتے تھے، اور اب تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جہانگیری کہلاتا ہے، سلسلہ جہانگیریہ، تو اس کے جو ہے وہ آپ بانی مبانی ہیں، اور یعنی ان کا فیضان اس طرح ہے جس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان ہے نا، بس جو ہے وہ انہی کے فیضان کا یہ مجموعہ آپ کہہ لیجئے۔ اور چار دانگ عالم میں الحمدللہ جو ہے وہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جو ہے وہ عام ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سلسلہ چشتیہ کی 2 بڑی شاخیں ہیں، چشتی صابری اور چشتی نظامی۔ عدنان بھائی ہمارے یہ چشتی صابری ہیں، ایسا ہی عدنان میں نے صحیح عرض کیا؟ اور یہ چشتی صابری جو سلسلہ ہوتا ہے نا، ان میں بڑا جو ہے وہ ذوق ہوتا ہے، مست ملنگ جسے کہتے ہیں نا، مستی کا، اور روحانی جو ہے وہ یوں جذب کی کیفیت ان میں بڑی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اب عدنان بھائی میں جذب کی کیفیت کتنی ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ اچھا، میں وہ جذب کی کیفیت سے جو ہے وہ مجھے یاد آیا کہ یہ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی میں اخذ بہت، اللہ اکبر، یعنی یہ علم ہو تو اس کو بھی اخذ کر لیا کرتے تھے، روحانی ہو تو وہ بھی اخذ کیا کرتے تھے، خاص طبیعت کے مالک تھے۔ جہاں جاتے تھے ایسے لگتا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا چوس لینا، تو یہ روحانیت کو بھی جو ہے وہ یوں اپنے اندر جذب کر لیتے، سمو لیتے۔ تو یہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ علم اور روحانیت دونوں کا سنگم تھے۔ حضرت جو ہے وہ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو کہتے تھے کہ جناب شریعت اور ہوتی ہے، طریقت اور ہوتی ہے۔ یہ تو شریعت اور طریقت کا جو ہے وہ جامع مجموعہ تھے، اور ایسا جو ہے اگر شریعت دیکھتے ہیں تو اس میں آپ صاحب تصنیف بھی تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد کہا جاتا ہے کہ 30 کے لگ بھگ تھی، جن میں سے جو ہے وہ 11-12 ابھی بھی موجود ہے، اور لطائف اشرفیہ جو ہے وہ آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور بھی آپ کی کتابیں ہیں۔ تو یعنی یہ صاحب تصنیف بزرگ عالم دین، اور جو ہے وہ بہت زبردست یعنی وہ مدرس، استاد العلماء، اور وہاں پر جو ہے وہ استاد جو ہے وہ الحفاظ، یعنی شیخ شیوخ، بھی یعنی یہاں پر جو ہے وہ استاد العلماء ہیں، تو وہاں پر شیخ شیوخ بھی ہیں، تو یہ بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے قرآن سے محبت، علم دین سے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ بھی جو ہے وہ آپ نے فرمایا، اور شائع شدہ ہے وہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کا۔ قرآن کریم سے آپ تعلق دیکھیں،
اور ہم بھی اپنا جو ہے وہ انداز دیکھتے چلے جائیں، اور رہنمائی سب کے لیے ہے، اور سب ہی اپنا انداز جو ہے وہ دیکھتے چلے جائیں، کیا سادات تو کیا غیر سادات، تو کیا مریدین، تو کیا جو ہے وہ پیران عظام، تو کیا مشائخ، تو ایک طبقہ ہے نا، یہ بزرگوں کی سیرت تو ہم سب کے لیے کیا ہے، ایک یوں بولیے عمل کرنے کا ایک انداز جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن کریم سے بھی لگاؤ عطا فرمائے اور علم دین سے بھی لگاؤ عطا فرمائے۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، علم دین سے دور رہتے ہیں، دور رہتے بھی ہیں، دور کرتے بھی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ علم جب آئے گا اور علم کا نور جب پھیلتا چلا جائے گا تو یہ جو جہالت اور جو بھی اس طرح کی اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں یہ سب نکل کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ کہتے ہیں ڈھول کا پول، یہ جو ہے نا وہ کھل جائے گا، اندر سے تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی لوگ علم سے دور جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو یہ کام بھی نہیں کرنا، علم دین حاصل کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور جو برائی ہے اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ یہ کوئی اپنے ذہن سے نکال دے کہ اگر میں سیکھ نہیں رہا، یا میں اگر سیکھوں گا نہیں یا سیکھنے نہیں دوں گا تو میں بھی بچ جاؤں گا، دوسرے بھی بچ جائیں گے، یہ نہیں ہو پائے گا استاد صاحب۔ جی بالکل، یہ تو بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ علم تو بنیادی چیز ہے، اور جو فرض علم ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ علماء کا کام ہے، نہیں جو فرض علوم ہے یہ تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر نماز کے جو ہے اذکار ہیں، اور جو اسی طرح جو ہے بنیادی عقائد ہیں، اس سے واقفیت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کی ترویج بھی ہو رہی ہے اور تصوف کی ترویج بھی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ امیر اہل سنت کو جو بہت سارے سلاسل کی اجازت حاصل ہے تو وہاں پر چشتیہ سلسلے کی بھی اجازت ہے۔ اور علم سے آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ہر روز مطالعہ کرنا یہ تو آپ کی جو ہے وہ عادت ثانیہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ امیر اہل سنت جو ہیں وہ یعنی کتاب اور امیر اہل سنت ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ جو ہے یعنی شریعت اور طریقت کا مجموعہ ہے دعوت اسلامی الحمدللہ۔ اور یہ جو سلسلہ چشتیہ ہے، یعنی جو غوث پاک یعنی اس سلسلے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا کتنا تعلق تھا کہ شبیہ غوث الاعظم سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے بڑا فیضان، یہ اشرفی سلسلے کا فیضان بڑا عام ہوا ہے، اور وہ علماء کے بریلی شریف میں ان کی آمد ہوتی تھی تو بریلی شریف کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ تو انہی میں سے یہ شفیع غوث اعظم سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ غالباً حضرت علامہ جو ہے وہ جو آپ کے جو بھانجے تھے اعلیٰ حضرت کے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بریلی کچھ بزرگ ایسے تھے کہ ان کی آمد بریلی میں ہوتی تھی تو اس کا انداز بدل جایا کرتا تھا۔ اس میں ایک نام تو انہوں نے حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا، اور ایک جو ہے نا نام ہے وہ شبیہ غوث الاعظم سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا کہ یہ جب آتے تھے تو آستانِ بریلی شریف کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ تو ان کا فیضان الحمدللہ بہت عام ہے، اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب تقریباً ان کے خلافہ ہیں۔ کیا بات! اور جو ہے اعلیٰ حضرت کے خلافہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جو اعلیٰ حضرت خلیفہ ہے تقریباً وہ شبیہ غوث الاعظم سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خلیفہ ہے۔ یعنی جو دونوں خلافہ کے جو حالات زندگی دیکھیں، اور پھر جو ہے وہ سید دیدار علی شاہ صاحب امام المحدثین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی ان سے خلافت حاصل ہے، اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی ان سے خلافت حاصل ہے۔ شبیہ غوث الاعظم یہ جو سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کے ذریعے سلسلہ اشرفیہ کا فیضان بہت پھیلا ہے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم سمنان کا میں ایک ارشاد سامنے رکھنا چاہوں گا، اور پھر اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہر کوئی لگا لے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی اب صرف ایک ہفتہ باقی ہے، کتنی باقی ہے؟ ایک ہفتہ، تو تب بھی اس کو چاہیے کہ علم فقہ کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے کہ ایک دینی مسئلے کا جان لینا 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ یہ حضرت مخدوم سمنان کا ارشاد، یہ میں نے ناظرین آپ کو عرض کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مسائل کا سیکھنا، علم دین کا سیکھنا، یہ بزرگان دین کی نظر میں اور اہل اللہ کی نظر میں
اولیاء اور صلحاء کی نظر میں یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. لہذا قطعاً بالکل بھی ذرہ بھر بھی اس کے اندر کس طرح کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے. جاہل جو ہوگا نا، جاہل، وہ آپ کو بھی جاہل رکھے گا اور جاہل ہی رہنے دے گا. وہ کہتا نا ہم تو ڈوبے ہی صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. تو ڈوب نہیں رہا لیکن تجھے بھی ہم ڈوب رہے ہیں، تو چونکہ ہمارے ساتھ لہذا تجھے بھی کیا کریں گے، ہم تو ڈوب رہے ہیں لیکن تجھے ہم ڈبوئیں گے. تو یہ اس طرح کے لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں، اور جہاں سے علم کا، عرفان کا، شریعت کا، سنتوں کا، حضور کی محبت کا نور جہاں سے لاٹیں مارتا ہوا نکل رہا ہے، تو اس سمت میں جو ہے وہ آ جائیں. تو انشاءاللہ سورج کی روشنی کا کمال یہ ہے کہ سورج پھر پہچان پیدا کرا دیتا ہے، وہ پہچان دے دیتا ہے. ذرے کو بھی کیا کر دیتا ہے، وہ شناخت دے دیتا ہے. زمین پہ گرا ہوا کوئی ریت کا ذرہ ہے، سورج کی روشنی آ رہی ہے، جب اس پر آ رہی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے، ہاں بھی یہ بھی ہے. اور رات ہو گئی تو رات ہے تو بھلے کو کیا ہے، کچھ بھی ہے، وہ کیا ہو جانا ہے، اس نے چھپ ہی جانا ہے. تو جہالت کے اندھیرے میں آئے گا تو ڈوب جائے گا، غائب ہو جائے گا، اوجھل ہو جائے گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کی گہری وادی میں پہنچ جائے، بھٹک جائے. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور بزرگان دین کا اللہ ہمیں فیضان نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول آج یہی بزرگان دین کی جو ایک یاد ہے اور بزرگان دین کا جو ایک انداز ہے، اولیاء کا، صلحاء کا، علماء کا جو ایک انداز ہے، چاہے وہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں ہو، چاہے وہ اسلام کے دیے ہوئے اخلاقیات کے بارے میں ہو، چاہے وہ اسلام کے دیے ہوئے معاملات کے بارے میں ہو، چاہے وہ زندگی گزارنے کے انداز کے بارے میں ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہ ساری چیزیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. آئیے اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والے بنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بنے، درس فضان سنت دینے سننے والے بنے، نیک اعمال کا جائزہ لینے والے بنے، فضان نماز کورس کرنے والے بنے، مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے بنیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ اچھائی کے جو انداز ہیں جو ہماری زندگی میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ اپنا فیض لے کر کے آئیں گے. گھڑی بتا رہی ہے وقت جو ہے یہ اختتام کی جانب جا رہا ہے، اور حضرت مخدوم سمنان کا آج ہم نے کچھ ذکر کیا ہے، اور جو ان کی سیرت سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. ایک اور بڑا ان کا پیارا ارشاد ہے صدقہ قبول ہونے کی شرائط کے بارے میں جو ہے. خالد بھائی کیا زبردست ارشاد ہے، یہ اگر آپ اس کو بتائیں ناظرین کو. اللہ رب العالمین جل وعلا جسے توفیق عطا فرمائے جی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور پھر مالک و مولا اسے قبول بھی فرماتا ہے. سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ صدقے کے قبول ہونے کی 5 شرطیں ہیں جی. 2 شرطیں صدقہ دینے سے پہلے ہیں جی. ایک یہ کہ صدقہ حلال کمائی سے ہو. صحیح. یعنی کتنی عظیم بات ہے. اور دوسری پھر ارشاد فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ صدقہ صالح لوگوں کو دے تاکہ خرابی باتوں پر خرچ نہ ہو، بری باتوں پر پھر وہ خرچ نہ ہو. پھر ارشاد فرمایا 2 شرطیں صدقہ دیتے وقت کی ہیں. ایک یہ کہ صدقہ خوش دلی سے اور عاجزی کے ساتھ دے، اور دوسری یہ کہ لوگوں سے چھپا کر دے. کیا بات. اور 5ویں شرط صدقہ دینے کے بعد کی ہے، اور وہ یہ کہ صدقہ دینے کا ذکر زبان پر نہ لائے، احسان نہ جتلائے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. نہ ضائع کرو اپنی خیراتیں احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. میں قربان جاؤں مخدوم سمنان کے اس ارشاد پہ. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بزرگوں کا یہ فیض نصیب فرمائے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ ہمیں صدقہ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام